دادا جان کی موت نے تو ایسے اداسی اتاری حویلی پہ کہ شادی کی رونق تھی ہی نہیں۔ آج انہیں گئے مہینہ ہو گیا تھا۔ تم اور بہو مری ہو آؤ، سنا ہے بڑی برف باری ہوتی اس مہینے میں وہاں۔ لیکن ابا جی، دادا کو مرے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ بیٹا، خوشی غمی یہ سب تو زندگی کا حصہ ہیں۔ تم دونوں تیاری کر لو، صبح نکل جانا۔ ایسے لگ رہا تھا تایا جان توقیر بھائی کو یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں۔ خیر، صبح تایا جان کے پلان کے تحت توقیر اور اس کی بیوی چلے گئے۔ شام کو تایا جان نے اینا کو بلا کر جہانگیر اور اینا کی شادی کا اعلان کر دیا۔ تایا جان، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا میں جہانگیر سے شادی کروں گی؟ ہمارے خاندان کا رواج ہے، بڑے جو چاہیں سو سکتے ہیں بچوں کے لیے، اور انہیں ہر قیمت پر ان کا حکم ماننا ہوتا ہے۔ پر تایا جان، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں جہانگیر کس قسم کا ہے؟ وہ رو دینے والے انداز میں بولی۔ شادی سے پہلے گاؤں کے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تایا جان، میں یہ شادی نہیں کروں گی، ہرگز نہیں۔ شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، اب اپنی مرضی سے نہ سہی، ہماری مرضی سے۔ شادی تو تمہاری اب جہانگیر سے ہی ہوگی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ جہانگیر مسکرا رہا تھا۔ اینا پھر بے بس تھی۔ اب سمجھ آئی انہوں نے کیوں بھیجا ہے توقیر بھائی کو۔ او میرے اللہ میاں، کہاں جاؤں میں؟ کوئی پناہ گاہ نہیں میری، کوئی آسرا نہیں۔ اینا روتے ہوئے خدا کو یاد کر رہی تھی کہ اچانک جہانگیر آ گیا کمرے میں۔ اب کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ بولو۔ اب تو دادا کا پتہ بھی صاف ہو گیا، ویر جی بھی گئے، اب تو میری ہوگی صرف میری اینا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا زور زور سے۔ شام کو تائی جان جوڑا لے کر آ گئی۔ رات 8 بجے نکاح ہے تیرا، کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ؟ ہم نہیں کر رہے، جو مراد علی کے نام زمین تھی نا، وہ کر رہی ہے تمہارے ساتھ یہ سب۔ آپ لوگ ایسے ہی سائن لے لیں مجھ سے، پر یہ مت کریں پلیز۔ ہمیں پاگل سمجھا ہوا ہے؟ زیادہ دماغ خراب نہ کر، شام کو تیار ہو جانا۔ شام کے 8 بھی بج گئے، اینا تیار نہیں ہوئی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ برکتیں پارلر والی کو لے کر آ گئی۔ اینا کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔